Hello and welcome to my YouTube channel BioNiche, and today we are going to discuss zoology. That what is zoology and why we study zoology. What are the basics that are necessary to understand zoology? So let's start. What is zoology? Zoology is a Greek word which consists of two words. Zone mean animals, and logos means to study. So basically it's a study of an animal. ये ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है zoology, जिसके दो अल्फाज से मिलकर बना है. जोन जिसका मतलब है जानवर, लोगोस का मतलब है स्टडी करना. जो लोग zoology को स्टडी करते हैं उनको हम zoologists कहते हैं. और many scientists thinks that zoology is the broadest field of science. Here a question arises in the mind that why zoology is the broadest field of science. तो इसके दो अहम वजूहात हैं. First of all, the main reason that zoology is considered as the broadest subject or the broadest field of science is diversity of organism. तो एक ये वजह है कि इसमें ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वेराइटीज़, एनिमल्स की डिफरेंट वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये ब्रॉडेस्ट फील्ड है. सेकंड मेन रीज़न इज़ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं. इस वजह से ये ज़ूलॉजी एक ब्रॉडेस्ट फील्ड है साइंस का. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, here we will look at some figure regarding the diversity of animals. There are about 1.4 million organisms or animals that are described until now. And many scientists think or zoologists think that estimated 6 to 7 million animals are yet to be described. If we look at the diversity just per beetle, सिर्फ बीटल में तकरीबन 4 लाख स्पीशी अब तक डिस्क्राइब हुई है जो कि इंसेक्ट्स में आते हैं. सो बीटल में इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ है तो जस्ट इमेजिन करें कि 1.4 मिलियन एनिमल्स जो होंगे उनको डिस्क्राइब करना, उनकी बायोलॉजी को पढ़ना, उनकी ज़ूलॉजी को पढ़ना, ये कितना ज़्यादा वसी और ब्रॉड फील्ड होगा. इस डाइवर्सिटी को देखकर ये बात अजीब नहीं लगती कि ज़ूलॉजिस्ट क्यों एक ख़ास फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं. मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक ख़ास फील्ड में क्यों होती है. तो ये बहुत ज़्यादा अजीब या अचंभे की बात नहीं है. हियर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एक एग्ज़ाम्पल को कि ज़ूलॉजिस्ट किस तरह काम करते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ ज़ूलॉजिस्ट वर्क. Understanding the biology of a single species is a daunting task, yet a task that can be critical to species survival. मतलब कि बायोलॉजी ज़ूलॉजी को स्टडी करना और इसमें एक ख़ास स्पीशी को स्टडी करना ये एक मुश्किल टास्क है. लेकिन ये मुश्किल काम करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम स्पीशी की सर्वाइवल को देखते हैं. अगर हम एक स्पीशी के इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे तो हम उसकी सर्वाइवल की काम नहीं करेंगे. जो लोग ज़ूलॉजी में बर्ड्स को स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं. तो यहाँ पर मिलर एंड हार्ली का जो बुक हमारा रेफरेंस बुक है उसमें ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है. लीज टर्न जो कि एक बर्ड है उसका साइंटिफिक नेम है स्टर्नुला एंटिलियरम. तो इस स्पीशी को फर्स्ट टाइम ऑर्निथोलॉजिस्ट ने 1847 में डिस्क्राइब किया था, इसकी एक्सप्लेनेशन की थी. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बर्ड्स की तकरीबन 9000 से लेकर 10,000 स्पीशी तक डिस्क्राइब हुई है अभी तक. और उसमें अगर हम इस स्टर्नुला एंटिलियरम जिसको जो साइंटिफिक नेम है लीज टर्न बर्ड का उसको देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली दफ़ा इसको 1847 में डिस्क्राइब किया गया था. फिर 1942 में इसको दोबारा रीक्लासीफाई कर दिया गया और उसको दूसरा नाम दिया गया, यूरोपियन लिटिल टर्न का नाम दिया गया. फिर 1976 में इसको दोबारा अपनी पुरानी क्लासिफिकेशन पर ले जाया गया.
تو ہم اگر اس کی بایولوجی کو اسٹڈی کریں, if we study the biology of least-turned bird according to the available information, it has 3 breeding population. اس کی 3 breeding population ہے, مطلب یہ 3 جگہوں پر رہتا ہے. پہلا جو ہے وہ ہے ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ, جو کہ شمالی امریکہ میں ہے, اور اس کا ساحلی علاقہ جو ہے وہاں پر میسیچیوسیٹ سے لے کر فلوریڈا تک آپ کو یہ آرگینزم ملیں گے. دوسرا پیسیفک اوشن, جس کو ہم بحر الکاہل بھی کہتے ہیں, اس کے ساحل پر آپ کو شمالی امریکہ کے ساتھ ٹچ والا علاقہ جو ہے وہاں پر آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. تیسرا جو اس کا بریڈنگ ایریا ہے دیٹ از مسیسپی اور میسوری, جو کہ اوہایو, یہ تینوں دریائے ہیں, مسیسپی کی, میسوری کی, اوہایو کی. اس کا جو ڈرینیج سسٹم ہے سینٹرل یونائٹڈ اسٹیٹ میں, وہاں پر یہ برڈ آپ کو ملے گا. تو یہ کیا کرتا ہے یہ برڈ, اس کی مائگریشن کی بات اگر ہم کریں تو ان دا فال آل دا پاپولیشنس جو ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کی ہے, وہ سارے پاپولیشن جو ہے دے مائگریٹ ٹو دا کیریبین آئیلینڈ. کیریبین آئیلینڈ میں یہ مائگریٹ کر جاتے ہیں. ان کا موڈ آف نیوٹریشن کیا ہے, مطلب یہ کھانا کیا کھاتے ہیں, تو دیز اینیمل آر دا پریڈیٹر آف اسمال فشز. یہ جو چھوٹے چھوٹے مچھلیاں ہوتے ہیں یہ ان کو کھاتے ہیں. ہاؤ دے ڈو دس, وہ کس طرح یہ کھاتے ہیں. سو دیز آرگینزم دے ہاور آن دا واٹرس, یہ پانی کے اوپر گھومتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں, اور پھر مچھلی کو اپنے بل میں لے کر اڑ جاتے ہیں. اگر ہم ان کی ٹیریٹریز کی بات کریں تو میل اپنی ٹیریٹریز 5 to 7 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بناتے ہیں. مطلب ایک آرگینزم کی ٹیریٹری کا جو سائز ہوتا ہے وہ 5 to 7 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے. ان کی کوٹ شپ کا طریقہ کار بھی ان کا بہت الگ ہے. میل کیا کرتا ہے, اپنی منہ میں مچھلی کو لے لیتا ہے اور ہوا میں اڑ جاتا ہے. دس ایلیور دا فیمیل, یہ فیمیل کو اٹریکٹ کرتا ہے اور فیمیل ان کی پیچھے جاتی ہے, وہ اپنی برڈ میل کو فالو کرتی ہے. تو پھر کچھ دیر بعد یہ دونوں زمین پر واپس آ جاتے ہیں اور کچھ ریچول مووز کرتے ہیں. ریچول مووز کرنے کے بعد یہ میٹنگ کرتے ہیں اور فرٹیلائزیشن کر لیتے ہیں. جب فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ساحل پر ایک گھونسلہ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ انڈے وہاں پر دے دیتے ہیں. انڈے ان کے جو ہوتے ہیں وہ یلو کلر کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر براؤن سپاٹس ہوتے ہیں. 3 ہفتے کے بعد انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں اور 20 دن کے بعد وہ بچے پھر اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں, وہ فلائٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ساری بایولوجی ہے اس میں ہم نے اسٹرنل اینٹیلیرم, جس کو ہم لیسٹرن کا نام دیتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھا. تو جب بچے ان کے ہو جاتے ہیں تو شروع میں پیرنٹس جو ہے بچوں کو چھوٹے مچھلیاں اور کرسٹیشین وغیرہ کھلاتے ہیں, پھر بعد میں وہ مہارتی شکاری بن جاتے ہیں, اپنے شکار کر لیتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ 9,000 to 10,000 برڈس کی اسپیشی ہے, اور اس میں ہم نے صرف ایک برڈ کو لیا, اس میں اتنی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو شیئر کی. تو یہ ساری انفارمیشن کیوں ضروری ہے, تو یہ پرندے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان کی بایولوجی کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایریا ہے جس کی وجہ سے یہ برڈس ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اور یہ اس دنیا سے ختم ہو رہی ہے. تو ایک زوالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک اینیمل کی بایولوجی کو اسٹڈی کرے, ان کی کلاسیفیکیشن کرے اور ان کو اپنے اسپیسیفک ریلیٹو کے ساتھ رکھ کے ان کی ایولیوشن کو سمجھے. تو یہ ساری چیزیں ہم ایز اے زوالوجسٹ پڑھتے ہیں. اگر ایک برڈ کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے تو آپ امیجن کریں کہ 1.4 ملین جو برڈس ہے ان کی بایولوجی کتنی مشکل ہوگی, کتنی براڈ ہوگی. تو یہ ساری ایکسپلینیشن ہم نے کی, اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ اس وجہ سے چونکہ 1.4 ملین برڈس ہے اور 1.4 ملین اینیملس ہے, ان سب اینیملس کے بارے میں پڑھنا یہ بہت زیادہ ہیکٹک اور بہت زیادہ براڈ سبجیکٹ ہے. That's why most people consider zoology as a broad field.
اس لیے ہم زوالوجسٹ ایک ماڈل اینیمل لے لیتے ہیں اور پھر اس ماڈل اینیمل کو اسٹڈی کر کے ہم جنرلائزلی سب پر اپلائی کرتے ہیں. سو یہ تو زوالوجی کی ایک جنرل سی ایکسپلینیشن تھی کہ واٹ از زوالوجی اینڈ ہاؤ زوالوجی اسٹڈی animals and why zoology is considered as the broadest field of science. نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر آگے پڑھیں گے ان کے برانچز اور ساتھ میں ان کے جو کلاسیفیکیشن سسٹمس ہے سارے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.